بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ محترم طالبان علوم نبویہ، میں نے اس سے گزشتہ ویڈیو میں کلمہ جلالت کی وضاحت کی۔ اس ویڈیو میں آپ کے سامنے جو دونوں صفات ہے رحمان اور رحیم کی وضاحت انشاءاللہ کریں گے، اور تسمیہ کی مختصر سی ترکیب کے حوالے سے بھی کچھ گفتگو ہوگی۔ تو سب سے پہلے ہم رحمان اور رحیم یہ دونوں کیا ہے اس کے بارے میں گفتگو کر لیتے ہیں۔ تو دیکھیں، جو کلمہ جلالت کے بعد رحمان اور رحیم ہے، یہ دونوں اسم ہے اور مبالغے کا معنی ان میں پایا جاتا ہے۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ رحمان بروزن فعلان، یہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے، اور رحیم یہ بروزن فعیل اسم فاعل ہے اور مبالغے کے لیے آتا ہے۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ دونوں کے دونوں صفت مشبہ ہیں، اور بعض کا خیال یہ ہے کہ یہ دونوں مبالغے کے صیغے ہیں۔ البتہ دونوں اسم ہے، دونوں میں مبالغے کا معنی پایا جاتا ہے، یعنی معنی ہے بہت رحم کرنے والا۔ یہ دونوں رحمہ یرحم رحمن من باب سمع یسمع سے مشتق ہے۔ تو رحمہ یرحم رحمن باب سمع سے مشتق ہے۔ الرحمہ کا جو لغوی معنی ہے وہ ہے دل کا نرم ہونا اور نفس کا میلان، جو کسی پر مہربانی کرے اور احسان کرنے کا تقاضا کرے۔ اب یہاں پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کا معنی ہے دل کا نرم ہونا، تو اللہ تعالیٰ کے لیے پھر رحمان اور رحیم کیسے بولا جائے گا کہ وہ تو قلب سے پاک ہے، کیونکہ اس کا تعلق جسم سے ہوتا ہے۔ تو اس کا جواب بھی ہمارے علماء نے یہ دیا کہ رب تعالیٰ کے وہ اسماء جو ظاہری معنی کے لحاظ سے اس کی ذات بابرکت پر نہیں بولے جا سکتے، تو ان میں نتائج و مقاصد کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ یعنی رب تعالیٰ کو رحمان اور رحیم صرف اس معنی کے لحاظ سے کہا جائے گا کہ وہ مہربانی کرتا ہے اور فضل فرماتا ہے، کسی دوسری چیز کی طرف دیکھے بغیر اور ان کی طرف سے قطع نظر کرتے ہوئے، خالی محض رب تعالیٰ کو رحمان رحیم اس معنی کے لحاظ سے کہا جائے گا کہ وہ مہربانی کرتا ہے اور فضل کرتا ہے۔ یہ تو ایک بات ہو گئی۔ رحمان اور رحیم یہ دونوں صیغے ہیں۔ رحمان رحیم، رحیم کے مقابلے میں رحمان کے معنی میں زیادتی کا اعتبار ہوگا۔ کس کے معنی میں؟ رحمان کے معنی میں زیادتی کا اعتبار یہ علماء کرتے ہیں۔ اب اس زیادتی کا اعتبار کمیت ہو اور کیفیت دونوں اعتبار سے ہوتا ہے، کیونکہ یہ عربی کا ایک مشہور ضابطہ اور قاعدہ ہے، زیادت المبانی تدل علی زیادت المعانی، کہ حروف کی زیادتی معانی کی زیادتی پر دلالت کرتی ہے،
اور رحمان میں رحیم کے مقابل حروف زیادہ ہیں، اس لیے معنی میں بھی زیادتی ہوگی۔ تو اب رحمان کا معنی ہوگا رحمت کرنے والا مومنوں اور کافروں پر، مومنوں پر دنیا اور آخرت میں، اور کافروں پر صرف دنیا میں۔ اور رحیم کا معنی کیا ہوگا؟ رحیم کا معنی ہوگا رحمت کرنے والا مومنوں پر آخرت میں، نہ کہ کفار پر۔ تو رحمان میں حروف زیادہ ہونے کی وجہ سے معنی میں بھی زیادتی ہے برخلاف رحیم کے۔ تو یہ بات تو ہو گئی، رحمان اور رحیم میں فرق ہو گیا۔ اب یہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ جب رحمان کے معنی میں زیادتی ہے تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ رحیم کو پہلے ذکر کیا جاتا اور رحمان کو بعد میں، اس لیے کہ ادنا سے اعلیٰ کی طرف ترقی کرتے ہیں، ادنا سے اعلیٰ کی طرف جاتے ہیں، نہ کہ اعلیٰ سے ادنا کی طرف۔ تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ رحیم کو پہلے ذکر کیا جاتا اور رحمان کو بعد میں بیان کیا جاتا۔ تو دیکھیں، اس کا پہلا جواب تو یہی ہے کہ جب میں نے رحمان کا معنی بیان کیا تو اسی میں آپ غور کر لیجئے، اور رحیم کا جو معنی بیان کیا، رحمان کا تعلق چونکہ دنیا سے ہے، کس سے ہے؟ دنیا سے ہے، اور رحیم کا تعلق آخرت سے ہے، اور دنیا یا آخرت پر مقدم ہے، دنیا آخرت سے پہلے ہے، آخرت تو بعد کی چیز ہے۔ تو اس کا اعتبار کرتے ہوئے بھی رحمان کا بیان پہلے ہوا۔ اس کا دوسرا جواب یہ ہے کہ رحمان عام ہے اور رحیم خاص ہے۔ کیونکہ رحمان عام کیوں ہے؟ کیونکہ اس کا تعلق مومن سے بھی ہے اور کافر سے بھی ہے، اس کا تعلق مومن سے بھی ہے اور کافر سے بھی ہے۔ اور رحیم خاص ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کا تعلق صرف اور صرف مومن سے ہے، کافروں سے نہیں ہے۔ تو لہذا جب رحمان عام ہے اور رحیم خاص ہے، اور عام خاص پر مقدم ہوتا ہے، تو لہذا اس وجہ سے رحمان مقدم ہوا اور رحیم مؤخر۔ اس کا تیسرا جواب یہ ہے کہ رحمان کا اطلاق اللہ کے علاوہ پر نہیں ہو سکتا، رحمان کا اطلاق اللہ کے علاوہ پر نہیں ہو سکتا ہے۔ تو جب رحمان کا اطلاق اللہ کے غیر پر نہیں ہو سکتا تو یہ لفظ اللہ کی طرح ہوا، اطلاق نہ ہونے میں، کہ کسی دوسرے پر اطلاق نہیں ہو سکتا، اور بمنزلہ علم ہوا۔ اور رحیم چونکہ وصف ہے، جب رحمان بمنزلہ علم ہو گیا اور رحیم وصف ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ علم وصف پر مقدم ہوتا ہے، تو لہذا اس وجہ سے بھی رحمان یہ رحیم پر مقدم ہوگا۔ اب یہ جو آپ کے سامنے میں نے بیان کیا کہ رحمان کا اطلاق دوسرے پر نہیں ہو سکتا، جی ہاں، رحمان کا اطلاق یہ کسی دوسرے پر، اللہ کے غیر پر نہیں ہو سکتا، لیکن رحیم یہ دوسرے پر بھی بولا جا سکتا ہے۔ قرآن مقدس میں دونوں آیات مبارکہ ہیں، ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ لوگوں پر مہربان ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ یہاں پر رحیم کا اطلاق اللہ پر ہے، لیکن دوسری جگہ خود قرآن مقدس میں یہی لفظ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے متعلق بولا گیا، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ یہ آیت ہے، یہاں پر رحیم جو بولا گیا وہ ہمارے حضور کے متعلق بولا گیا ہے۔ تو رحیم کا اطلاق اللہ کے غیر پر تو ہو سکتا ہے، لیکن رحمان کا اطلاق اللہ کے غیر پر نہیں ہو سکتا۔ یہ بات آپ یاد رکھیں۔ ایک تو یہ بات ہو گئی۔ اب جس بات پہ بہت زیادہ بحث بھی ہوتی ہے، جو دیکھا جاتا ہے کہ رحمان جو لفظ ہے یہ منصرف ہے یا غیر منصرف ہے، اس بارے میں بہت زیادہ بحثیں بھی ہوتی ہیں ہمارے طلباء میں، تو اس بات کی طرف توجہ دیں۔ دیکھیں، رحمان یہ منصرف ہے یا غیر منصرف ہے، تو اس بارے میں بھی اختلاف ہے۔ اسی کو قافیہ کے اندر وَمِن ثَمَّ
اختلف رحمان سے بیان کیا گیا، اور یہ الف و نون زائدتان کے بحث میں ہے۔ اب یہ رحمان منصرف ہے یا غیر منصرف ہے، اس مسئلے کو سمجھنے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ ہم الف نون زائدتان کی بحث کو پہلے سمجھ لیں، اور اس بحث کو سمجھنا ضروری بھی ہے۔ اس رحمان منصرف ہے یا غیر منصرف ہے، اس کو سمجھنے سے پہلے دیکھیے، الف اور نون زائدتان یہ غیر منصرف کے اسباب میں سے یہ 8واں سبب ہے۔ علماء نحو کے یہاں اس کے 2 نام ہیں، ایک تو ہے الف نون زائدتان، اور دوسرا نام ہے اس کا الف نون مضارعتان۔ یہ 2 نام ہیں۔ زائدتان کہنے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جس کلمے میں بھی یہ ہو، یہ اس کے حروف اصلیہ کے مقابلے میں نہیں آتے بلکہ زائد ہوتے ہیں، جیسے کہ عمران وغیرہ۔ تو دیکھیں آپ، الف نون زائد ہے اور حروف اصلیہ کے مقابلے میں نہیں آتے ہیں۔ اور مضارعتان اس کو کیوں کہا جاتا ہے؟ تو اس لیے کہتے ہیں کہ مضارعت کا معنی ہے مشابہت، اور یہ بھی مشابہت رکھتے ہیں الف ممدودہ کے ساتھ اور الف مقصورہ کے ساتھ۔ کس میں مشابہت رکھتے ہیں؟ امتناع دخول تائے تانیث میں، یعنی جس طرح الف ممدودہ اور مقصورہ کے اخیر میں تائے تانیث داخل نہیں ہو سکتی، اسی طرح اس کے آخر میں بھی تائے تانیث داخل نہیں ہو سکتی۔ تو ان میں مشابہت ہے، اس وجہ سے اس کو الف نون زائدتان بھی کہا جاتا ہے اور الف نون مضارعتان بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ نام کی وضاحت ہوئی۔ اب بحث کی طرف آئیے۔ الف نون زائدتان، یہ اس کے استعمال کے 2 طریقے آپ یاد رکھیے۔ پہلا طریقہ اس کا یہ ہے کہ الف نون زائدتان اسم میں پایا جائے گا، دوسرا طریقہ کہ وصف میں پایا جائے گا۔ جو پہلا طریقہ ہے، اگر الف نون زائدتان اسم میں پایا جائے تو اس میں علمیت شرط ہے۔ کس کی شرط ہے؟ علمیت کی۔ جیسے عمران، یہ غیر منصرف ہے، کیوں؟ کیونکہ اس میں ایک سبب تو علمیت کی ہے اور ایک ہے الف نون زائدتان۔ دوسرا طریقہ جو ہے اس کے استعمال کا، کہ اگر الف نون زائدتان اسم میں نہیں وصف میں پایا جائے تو اس کے لیے کیا شرط ہے؟ جب الف نون زائدتان وصف میں پایا جائے تو اس کے لیے کیا شرط ہے؟ تو اس بارے میں یاد رکھیں، اس میں اختلاف ہو گیا۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اس کی مؤنث فعلانۃ کے وزن پر نہ آئے، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اس کی مؤنث فعلا کے وزن پر آئے، اس کی مؤنث فعلا کے وزن پر آئے۔ تو آپ دیکھ لیں خود، اسی وجہ سے سکران جو ہے، لفظ سکران، یہ دونوں کے نزدیک غیر منصرف ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی مؤنث فعلا کے وزن پر آتی ہے اور اس کی مؤنث فعلانۃ کے وزن پر نہیں آتی۔ تو لہذا یہ دونوں مذہب اور دونوں قول کے نزدیک، دونوں قول کے مطابق یہ غیر منصرف ہوگا۔ کیونکہ پہلا قول کیا تھا؟ اس پہلی شرط کیا تھی؟ بعض لوگوں نے رکھی کہ اس کی مؤنث فعلانۃ کے وزن پر نہ آئے، اور بعض کہتے ہیں کہ اس کی مؤنث فعلا کے وزن پر آئے۔ تو یہ دونوں قول کے مطابق یہ غیر منصرف ہے، کیونکہ پہلا قول تھا کہ اس کی مؤنث فعلانۃ کے وزن پر نہ آئے، لہذا سکران کی مؤنث فعلانۃ کے وزن پر نہیں آتی، اور دوسرا قول یہ تھا کہ اس کی مؤنث فعلا کے وزن پر آئے، سکران کی مؤنث فعلا کے وزن پر آتی ہے۔ تو یہ دو جو یہ شرط ہے، شرط میں جو اختلاف ہے، تو شرط میں اختلاف ہونے کی وجہ سے بعض کلمات کے منصرف
اور غیر منصرف ہونے میں بھی اختلاف ہو گیا، اور اسی شرط کی وجہ سے رحمان میں بھی اختلاف ہو گیا۔ تو آپ یاد رکھیں کہ جن کے نزدیک یہ شرط ہے کہ اس کی مؤنث فعلانتن کے وزن پر نہ آئے، تو ان کے نزدیک رحمان غیر منصرف ہے۔ کیوں؟ کیونکہ رحمان اس کی مؤنث نہیں آتی، یہ تو اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، صفتی نام ہے۔ تو رحمان یہ غیر منصرف کن کے نزدیک ہوگا؟ کہ جن کے نزدیک یہ شرط ہے کہ اس کی مؤنث فعلانتن کے وزن پر نہ آئے، ان کے نزدیک یہ غیر منصرف ہوگا رحمان۔ لیکن جن کے نزدیک یہ شرط ہے کہ اس کی مؤنث فعلا کے وزن پر آئے، تو ان کے نزدیک رحمان منصرف ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی شرط نہیں پائی گئی یہاں پر، کیونکہ رحمان کی مؤنث آتی نہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کی مؤنث پھر فعلا کے وزن پر آئے؟ اس کی مؤنث ہی نہیں آتی ہے، وزن تو دور کی بات ہے۔ تو لہذا جن کے نزدیک یہ شرط ہے کہ اس کی مؤنث فعلا کے وزن پر آئے، تو ان کے نزدیک رحمان منصرف ہوگا، کیونکہ اس کی مؤنث نہیں آتی، لہذا ان کی شرط نہیں پائی گئی۔ تو یہ بات ہو گئی رحمان کے منصرف اور غیر منصرف ہونے کے بارے میں۔ تو یہ اختلاف شرط کی وجہ سے ہوا ہے، تو خیر اس کو آپ یاد رکھیں۔ تو اس بارے میں نے آپ کے سامنے وضاحت کر دی ہے رحمان اور رحیم کے بارے میں۔ اب میں تھوڑی ترکیبی اعتبار سے آپ کے سامنے کچھ باتیں بیان کروں۔ دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہیں، یہ ترکیب نحوی اعتبار سے یا تو آپ اس کو جملہ اسمیہ مان سکتے ہیں اگر تقدیری عبارت ابتدائی بسم اللہ الرحمن الرحیم مانے، اور یہی قول بصریوں کا بھی ہے، یا تو پھر یہ جملہ فعلیہ ہے اگر ہم تقدیری عبارت ابدأ بسم اللہ الرحمن الرحیم مانیں، اور یہ قول جو ہے کوفیوں کا ہے۔ تو جملہ اسمیہ ہے بصریوں کے نزدیک اور جملہ فعلیہ ہے کوفیوں کے نزدیک۔ لیکن یاد رکھیں کہ دونوں صورتوں میں یہ مقدر جو آپ اسم مانے مقدر یا فعل مانے، یہ مقدم ہوگا، اور یہ بصری ہو یا کوفی ہو دونوں کے نزدیک یہ مقدم ہوگا۔ لیکن بعض لوگوں نے جو مقدر جو نکلے گا تقدیری عبارت کو مؤخر مانا ہے، اور کہا کہ مقدم نہیں ہوگا مؤخر ہوگا۔ تو اب ظاہر بات ہے کہ مقدر اور مؤخر میں اختلاف ہو گیا، کہ بعض لوگوں نے کہا کہ مؤخر ہے اور بعض نے کہا کہ مقدم ہے۔ تو پہلی بات تو آپ یہ سمجھ لیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ متعلق بنے گا کسی متعلق سے۔ تو بسم اللہ کا متعلق، اس کے بارے میں گفتگو چل رہی ہے نا ہماری، تو بسم اللہ کا جو متعلق ہے وہ مقدم مانیں گے یا مؤخر مانیں گے، اس بارے میں اختلاف ہے۔ تو اوپر ابھی بیان ہو گیا کہ بصری حضرات اور کوفی حضرات یہ جو ہیں مقدم مانتے ہیں متعلق کو، اور بعض دوسرے حضرات جیسا کہ امام راضی ہے اور امام احمد رضا فاضل بریلوی ہے، یہ تمام حضرات با کا جو متعلق ہے اس کو مؤخر مانتے ہیں اور اسی کو راجع قرار دیتے ہیں۔ اب جب اختلاف ہو گیا با کے متعلق کے بارے میں، اور اس بارے میں بھی اختلاف ہوا کہ یا تو با کا متعلق اسم بھی ہو سکتا ہے، فعل بھی ہو سکتا ہے، اور مقدم بھی ہو سکتا ہے، مؤخر بھی ہو سکتا ہے، تو اب اس کی کل 4 صورتیں ہوں گی۔ کتنی ہوں گی؟ 4 صورتیں، اور وہ 4 صورتیں اس طرح ہوں گی: متعلق با فعل مؤخر، جیسے کہ بسم اللہ اشرا، تو یہاں پر با کا متعلق فعل ہے اور وہ مؤخر ہے۔ دوسری صورت کسی نکلے گی متعلق با فعل مقدم، جیسے کہ ابدأ بسم اللہ، تو یہاں پر آپ دیکھیں
با کا جو متعلق ہے وہ شروع میں ہے، مقدم ہے، فعل مقدم ہے۔ تیسری صورت جو نکلے گی متعلق با اسم مقدم، جیسے کہ ابتدائی بسم اللہ، تو یہاں پر آپ دیکھیں اسم مقدم ہے، با کا متعلق، متعلق با اسم مؤخر، جیسے کہ بسم اللہ ابتدائی، تو یہاں پر آپ دیکھیں اسم مؤخر ہے، با کا متعلق۔ تو یہ کل 4 صورتیں نکلتی ہیں کہ بعض حضرات، پھر سے آپ ملاحظہ فرما لیں کہ بعض حضرات جیسے کہ امام رازی یا امام احمد رضا فاضل بریلوی وغیرہ، ان حضرات کے نزدیک با کا جو متعلق ہے وہ مؤخر ہے، اور بعض دوسرے حضرات کے نزدیک با کا جو متعلق ہے وہ مقدم ہے۔ اور با کا متعلق بعض حضرات اسم بھی مانتے ہیں اور فعل بھی مانتے ہیں، تو اس وجہ سے اس کی کل 4 صورتیں ہو جاتی ہے، وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی۔ لیکن ایک بات یہاں پر آپ یہ بھی یاد رکھیں، یہ جو اختلاف ہے یہ ہمارے علماء نے اس میں یہ کہا کہ یہ متعلق بائے بسم اللہ کی تقدیم و تاخیر کا جو معاملہ ہے، اس میں اختلاف علماء کا یہ بے محل ہے، اس میں کوئی مطلب ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے، اختلاف کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بے محل اختلاف ہے، کیونکہ قرآن مقدس میں با کا جو متعلق ہے وہ مقدم بھی ہے، مؤخر دونوں طرح آیا ہے۔ سورہ ہود کے اندر اللہ کریم کا ارشاد ہے بسم اللہ مجریہا ومرساہا، اس آیت میں متعلق جو ہے مؤخر ہے، لیکن سورہ اقرا کے اندر 30ویں پارے میں اقرا بسم ربک میں با کا جو متعلق ہے وہ مقدم ہے، تو لہذا قرآن مجید میں دونوں طرح سے آیا ہے، اختلاف کرنے کی ضرورت ہی نہیں، اختلاف بے محل ہے، یہ بات آپ یاد رکھیں۔ اب آپ ترکیب کی طرف آئے تو وہ آپ جس طرح بہتر سمجھیں، آپ بسم اللہ کا جو با کا جو متعلق ہے وہ آپ مقدم بھی مان سکتے ہیں اور مؤخر بھی مان سکتے ہیں، جس طرح بھی آپ کریں وہ ترکیب صحیح ہے، درست ہے، ترکیب ہو جائے گی۔ تو آپ بسم اللہ کا جو با کا جو متعلق ہے چاہے مقدم مانے یا مؤخر مانے، دونوں طرح بالکل ٹھیک ہے۔ تو اب ترکیب کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، با حرف جار، اسم مضاف، اور اللہ کلمہ جلالت موصوف، الرحمن اس کو چونکہ صفت مشبہ مانتے ہیں تو ہم صفت مشبہ والی یہاں پر ترکیب کرتے ہیں۔ رحمان یہ صفت مشبہ، اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، صفت مشبہ اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے صفت اول، اور رحیم یہ بھی صفت مشبہ، اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ فاعل، صفت مشبہ اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے صفت ثانی۔ کلمہ جلالت اللہ موصوف اپنی دونوں صفتوں سے مل کر، اپنی دونوں صفتوں سے مل کر مضاف الیہ اسم کا، اسم مضاف، کلمہ جلالت اللہ مضاف الیہ، اسم مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر کے مجرور با حرف جار کا، با حرف جار مجرور سے مل کر یہ ظرف مستقر ہوا اشرع فعل کا، اشرع فعل کا، اشرع یا ابدؤ آپ مان لے، ابدؤ فعل کا، اشرع فعل، یا پھر آپ جو ہے وہ اسمیہ والی اگر ترکیب کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی درست ہے، وہ بھی ہو سکتی ہے۔ تو اشرع فعل کا، اشرع فعل، اس میں انا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل، اشرع فعل با فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر لفظاً جملہ فعلیہ خبریہ ہوا اور معناً جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔